بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور میں آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے، اکنامکس کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے یا پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بڑے اہم موضوعات لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج کل چونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہے اور اب یہ پلان بنا لیا گیا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو بیچ دیا جائے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو آج اربوں روپے خسارہ برداشت کر رہی ہے، بلکہ اس کا خسارہ جو ہے روزانہ کی بنیادوں پر کروڑوں روپے ہے، تو یہ اپنے اس انجام تک کیسے پہنچی؟ تو پہلے پروگرام میں آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے اورینٹ ایئر لائنز بنی اور اس نے پاکستان بننے کے دنوں میں بڑی اہم قسم کی خدمات فراہم کی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1947 سے لے کر 1959 تک، یعنی کہ اس ایئر لائن کے جو پہلے 12 سال ہیں وہ کیسے رہے۔ یقیناً یہ ہمارے ملک کے ایک ادارے کی ایک اہم تاریخ بھی ہے اور اس میں اس کی آپ کو گروتھ کا بھی پتہ چلے گا۔ تو یقیناً جناب 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے پاس مالی وسائل بھی نہیں تھے۔ پاکستان میں چند ایک مسلمان جو بڑے بڑے ٹریڈرز یا کاروباری لوگ تھے وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں شفٹ ہو گئے، اور اس میں 2 اشخاص جو ہے وہ بہت زیادہ اہم تھے۔ ان میں مرزا احمد اصفہانی جو کہ اصفہانی خاندان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور پھر آدم جی حاجی داؤد، یعنی کہ یہ جو داؤد فیملی ہے یہ اس وقت کے 2 بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اورینٹ ایئر ویز جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر اسٹیبلش کی تھی، اور یہ کلکتہ میں اسٹیبلش ہوئی۔ جناب جب پاکستان 14 اگست کو بنا، 14 اگست 1947 کو بنا، تو یہ اورینٹ ایئر ویز ہی تھی جو پاکستان کی پہلی ایئر ویز ہونے کا جس کو شرف حاصل ہوا۔ تو جناب 1947 کے بعد یقیناً میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے پاس 4 طیارے تھے۔ شروع میں اس نے ایک ہینڈلی پیج HP-42 ایئر کرافٹ سے اس کو شروع کیا گیا۔ اس کے بعد پھر 3 ڈگلس DC-3 ایئر کرافٹ جو ہے وہ فیبروری 1947 میں خریدے گئے۔ اس کے بعد جناب 30 جون 1947 کو اس کے باقاعدہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیے گئے۔ پاکستان بننے کے بعد چونکہ اب یہ ایک آزاد ملک کی ایئر لائن بن چکی تھی، تو یقیناً ایک آزاد ملک کو اپنے فارن ریلیشن یا اپنے جو شہری ہیں ان کی سفری ضروریات، یا پھر بہت سارے وہ لوگ جو دوسری دنیا سے پاکستان میں آنا چاہتے تھے، ان کی سفری سہولیات جو ہے ان کو مد نظر رکھنے کے لیے اس کا ایکسپینشن یعنی کہ اس کی توسیع بہت ضروری تھی۔ تو فوری طور پر جناب اس کو مزید جو ہے وہ طیارے خریدنے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک ایسٹ پاکستان جو کہ آج بنگلہ دیش ہے، اور دوسرا ویسٹ پاکستان۔ اور یقیناً اس وقت یہ جو فیریز کی فیسلٹیز تھی یا شپس کی جنہیں ہم بحری جہاز کہتے ہیں، ان دونوں کے ذریعے یہ کنیکٹڈ تھا، لیکن بحری جہاز جو ہے وہ اس وقت وہ بھی اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور وہ بہت ٹائم لیتے تھے ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان تک آنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ پاکستان کے پاس ایک ماڈرن ایئر لائن ہو، چونکہ ایئر لائن ہی ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جو تیزی کے ساتھ کراچی سے ڈھاکہ تک پاکستان کے جو افسران ہیں، پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے یا اور پاکستان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے۔ تو اس طرح جناب کوشش یہ کی گئی کہ یہ جو اورینٹ ایئر ویز ہے یہ ایک جدید ترین ایئر ویز ہو، اور دوسرے نمبر پہ چونکہ یہ ایک نئی ایئر ویز تھی تو اس لیے اس وقت کے جو موسٹ ماڈرن یعنی کہ جو جدید ترین جہاز تھے یا اس وقت کی جو جدید ترین ایئر لائنز تھی ان کے استعمال میں جو جہاز تھے وہ خریدے گئے،
تاکہ اس ایئر لائن کی بنیاد جو ہے وہ ایک مضبوط بنیاد. تو پاکستان بننے کے بعد جناب فوری طور پر اس نے مزید 3 جہاز خریدے. ان میں جناب وہ جو جہاز تھے وہ کنویئر CV-240 تھے، اور یہ جہاز جو ہیں یہ لانگ روٹ کے لیے چاہیے تھے. بیسیکلی دیکھیں گے اس وقت ابھی یہ جو ایئر لائن ہے، ایئر لائن انڈسٹری بھی اتنی جدید نہیں تھی، یعنی کہ جو ایئر کرافٹ تھے یعنی کہ ایروپلین تھے وہ بھی اتنے جدید نہیں تھے، یعنی کہ وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے تھے، چونکہ کراچی سے ڈھاکہ کے درمیان تقریباً 1000 میل کا جو ہے وہ فاصلہ تھا. اس کے عام ایئر کرافٹ جو ہے وہ وداؤٹ انٹرپشن یعنی کہ ڈائریکٹ فلائٹس پاسبل نہیں تھی، لیکن اس وقت اتنے جدید جہاز بن چکے تھے کہ جو کہ اتنا فاصلہ جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے طے کر سکتے تھے. تو شروع میں جو فلائٹس تھیں وہ یعنی کہ جو کراچی سے فلائٹس چلتی وہ جناب دلی جاتی، دلی سے کلکتہ اور پھر کلکتہ سے ڈھاکہ، یعنی کہ چھوٹے جہاز تھے اور ان کی بھی جو لانگ ڈسٹنس ٹریولنگ کی کیپیسٹی نہیں تھی. تو نتیجتاً کراچی سے دلی، دلی سے کلکتہ اور کلکتہ سے ڈھاکہ جاتے، اور پھر اسی طرح ریٹرن جو ہے وہ ڈھاکہ سے کلکتہ، کلکتہ سے دلی اور پھر کراچی آتے. تو یقیناً پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ شروع سے ہی خراب ہو گئے تھے. تو اس لیے پاکستان کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ ایسے جہاز خریدے جائیں کہ جو ڈائریکٹ کراچی سے ڈھاکہ تک فلائٹ کر سکے، ان کو انڈیا میں سٹاپ اوور نہ کرنا پڑے، یعنی کہ انڈیا کی جو حدود ہے یا ایئرپورٹس ہیں ان کو استعمال نہ کرنا پڑے. تو اس مقصد کے لیے جناب یہ کنویئر CV-240 جہاز خریدے گئے، اور یہ اس وقت ایون جو انڈین ایئر لائنز تھی ان کے پاس بھی یہ جہاز موجود نہیں تھے. اس وقت کے انتہائی قیمتی جہاز تھے، بلکہ ایشیا میں کسی بھی ایئر لائن جو ہے اس کے پاس یہ جدید ترین جہاز تھے جو اتنے لمبے ڈسٹنس پر ٹریول کر سکتے تھے. پھر جناب 1947 میں گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لیا کہ جو اورینٹ ایئر ویز ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی، اس کے پرائیویٹ مالک تھے، پرائیویٹ انویسٹر تھے. تو پاکستان کی ایک اپنی ایئر لائن جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے سول ایوییشن کا ادارہ جو ہے وہ تو اسٹیبلش کر دیا گیا تھا. تو 1953 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی کہ PIA جو ہے اس کو باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اورینٹ ایئر ویز جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹلی اپنے جو پرائیویٹ مالک تھے ان کے تحت کام کرتی رہی. تو یہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس نے بھی پھر اس وقت جو جدید ترین جہاز یعنی کہ 3 جہاز خریدے، لاک ہیڈ L1049 سپر کانسٹیلیشنز، یہ اس وقت کے جدید ترین جہاز تھے. اور ان 3 جہازوں کو خریدنے کے بعد PIA کو باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کیا گیا اور اسے سول ایوییشن کی ایک سبسڈری یعنی کہ ایک ضمنی ادارے کے طور پر رجسٹرڈ کروایا گیا. تو اس طرح جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے یہ وزارت دفاع کا جو ادارہ سول ایوییشن تھا اس کے ایک ضمنی ادارے کے طور پر قائم ہوئی، اور 3 جہازوں یعنی کہ لاک ہیڈ کانسٹیلیشن جو جہاز اس وقت کے جو جدید ترین جہاز تھے اس سے اس نے 1953 میں اپنے آپریشن شروع کیے. پھر جناب چونکہ یہ جو اورینٹ ایئر ویز تھی اس میں بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کافی ساری انویسٹمنٹ کی تھی، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو اورینٹ ایئر ویز ہے اس کو PIA میں ضم کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو PIA میں مرج کر دیا جائے. تو اس طرح جناب 1 اکتوبر 1953 کو جب PIA اسٹیبلش ہو گئی تو یہ جو دونوں ایئر لائنز تھیں یعنی کہ اورینٹ ایئر ویز اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو ہے ان دونوں کو آپس میں مرج کر دیا گیا،
اور اس کا جو فائنانشیل کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنا لیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی یہ جو اورینٹ ایئر ویز ہے کچھ عرصہ تک انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتی رہی، لیکن پریکٹیکلی یہ مرج ہو چکی تھی، اگرچہ اورینٹ ایئر ویز جو ہے وہ اپنا الگ سے نام بھی استعمال کر رہی تھی اور اپنے آپریشن اپنے جہازوں کی مدد سے جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر جناب اس کے بعد مزید جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، 1 اکتوبر 1953 کو ہی یہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن یعنی کہ PIAC جو ہے ایک قانون کے تحت اسٹیبلش کر دی گئی، اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کو دے دیا گیا، اور اس طریقے سے اس کا ایک باقاعدہ طور پر سیپریٹ CEO یعنی کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ اس کو اپائنٹ کر دیا گیا۔ تو اس میں جناب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب PIA بنائی گئی تو اس وقت جو گورنمنٹ کا ویژن تھا وہ ایک بہت ماڈرن ویژن تھا، اور کوشش یہ کی گئی کہ بیرون ملک سے جو ٹرینڈ سٹاف ہے ایئر لائنز کا اس کو لایا جائے، اور وہ لائے بھی گئے، اور پھر ان کی مدد سے اس ایئر لائنز کو آپریشنل کیا گیا۔ پھر جناب 7 جون 1954 کو اس نے جناب نان سٹاپ فلائٹس جو ہیں وہ شروع کر دی، جو کہ پہلے نمبر پر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان تھی، اور یعنی کہ جو کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان چلتی تھی، اور اس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی جو بہت بڑی ضروریات تھیں ان کو پورا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ PIA کے پاس جدید ترین جہاز تھے جو کہ لمبے روٹس پر فلائٹ کر لے سکتے تھے، تو اس طریقے سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک ایسی دنیا کی ایئر لائنز میں شامل ہو چکی تھی کہ جن کے پاس ایسے طیارے موجود تھے جو کہ لمبی فلائٹس لے سکتے تھے۔ پھر جناب اس میں جو مزید ترقی ہوتی ہے کہ اس میں مزید جو ہے ڈومیسٹک روٹس کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہ غالباً 1955 میں ہے، اور اس میں کراچی سے لاہور سے پشاور، پھر کراچی سے کوئٹہ اور لاہور، یہ نئے روٹس شروع کیے گئے، اور ان پر جو PIA کے پاس پہلے سے لاک ہیڈ کے جو ایئر کرافٹ یعنی کہ لاک ہیڈ L1049C سپر کانسٹیلیشن، یہ جو پہلے تھے ان کا ایک جدید ورژن تھا، ان کو لایا گیا، ان کو خریدا گیا، اور ان کی مدد سے یہ بہت سارے جو ڈومیسٹک روٹس ہیں وہ بھی شروع کیے گئے۔ پھر جناب 11 مارچ 1955 کو باقاعدہ طور پر ایک آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے جس کا نام تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن آرڈیننس 1955۔ اس کے تحت باقاعدہ طور پر جو اورینٹ ایئر ویز اور PIAC جو ہے ان دونوں کو آپس میں مرج کر دیا گیا، اور اس طریقے سے جو اورینٹ ایئر ویز تھی 1955 یعنی کہ 11 مارچ 1955 کو باقاعدہ طور پر اس کی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور پاکستان میں صرف ایک ایئر لائن رہ گئی جو PIA تھی۔ پھر جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ PIA اب چونکہ اس کے بعد جدید ترین جہاز تھے جو کہ لمبے روٹس پر فلائٹ لے سکتے تھے، نان سٹاپ فلائٹ لے سکتے تھے، تو PIA نے جناب کراچی سے لندن اور پھر کراچی سے جو لندن کی جو فلائٹس تھی وہ شروع کی گئیں۔ ان کی جو ڈیسٹینیشن تھی وہ کراچی سے لندن وہ وایا کیرو جاتے، یعنی کہ مصر کے جو کیپیٹل ہے، یا پھر وہ وایا روم جاتے، یعنی کہ وہ 2 سٹاپ اوور کرتے تھے، یعنی کہ یا کراچی سے جب لندن جاتے تو کیرو کے ذریعے، یا پھر کراچی سے لندن جاتے تو وہ روم کے ذریعے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لانگ روٹ جو جہاز تھے یہ پاکستان کی ایئر لائن انڈسٹری میں بہت زیادہ ان کا اہم کردار رہا۔ پھر جناب مزید جہاز ایکوائر کیے جاتے ہیں، یہ 56-57 کی بات ہے، 5 جہاز لیے جاتے ہیں جی، اس وقت نئے انٹروڈیوس ہوئے تھے، وکرس وسکاؤنٹ 815، یہ بڑے جدید ترین جہاز تھے، یہ پان امریکن جو ایئر لائن تھی اس کے پارٹنرشپ کے ساتھ یہ خریدے گئے تھے،
اور یہ اس وقت جدید ترین جہاز تھے۔ پھر جناب اب دیکھیں ہم 1958 تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی جو ایئر لائن یعنی کہ PIA وہ انتہائی جدید ہو چکی تھی، اور اس کے اپنے ڈومیسٹک روٹ جو کہ کراچی سے لاہور، پشاور یا پھر کوئٹہ تک تھے، یا پھر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان یعنی کہ کراچی سے ڈھاکہ تک کے لیے تھے، ان کے ساتھ ساتھ کراچی سے لنڈن وایا کیرو یا پھر وایا روم جو ہے وہ بھی شروع ہو چکے تھے۔ اب 1958 جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بڑا ہنگامی ترین سال ہے، کیونکہ اس سال میں جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے آخری سانس لے رہا تھا، بلکہ 1959 میں جو پاکستان میں باقاعدہ طور پر مارشل لاء کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ تو جب جناب پاکستان میں مارشل لاء کا نفاذ ہو جاتا ہے تو پھر مارشل لاء کی جو بھی یعنی کہ جنرل ایوب کی جو گورنمنٹ آئی، اس نے جہاں پر باقی بہت سارے اداروں میں بہت زیادہ اصلاحات کی، یا ان کی لیڈرشپ یا ان کے اعلیٰ عہدیداروں کو تبدیل کیا، وہاں پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس میں بھی نئے لوگوں کا تقرر کیا گیا، اور اس طریقے سے جناب اعلیٰ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں 1959 میں ایئر مارشل نور خان جو ہے ان کو مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپائنٹ کیا گیا۔ تو ایئر مارشل نور خان صاحب جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایئر لائن کی انڈسٹری کو انتہائی بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، اور انہوں نے PIA کو بہت زیادہ بہتر بنایا۔ اس کی جو مزید تفصیلات ہیں میں اپنے پروگرام میں بتاؤں گا، اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔